الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فرض عین کی تعلیم اتوار کے دن ہمارے یہاں ہوتی ہے، تو اس میں چونکہ عبادات کا باب چل رہا ہے اور اس میں نماز کا ہے، نماز میں پھر وضو ہے، اور وضو میں انشاءاللہ آج معذور کے احکام بتائے جائیں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ عذر کسی کو بھی ہو سکتا ہے، تو عذر میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں یہ ذرا بتایا جائے گا۔ بعض دفعہ واقعی نہ جاننے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا تکلیف دیتا ہے، تو یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ تعریف اس کی یہ بتائی گئی کہ معذور وہ شخص ہے جس کو ایسا عذر لاحق ہو جس کا روکنا اس کے قابو سے باہر ہو، اور اس کا وہ عذر ایک نماز کے پورے وقت تک برقرار رہے، اتنا وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز فرض واجب طہارت کے ساتھ پڑھ سکے، مثلا نکسیر یا استحاضہ کا خون جاری ہو، یا ریح یا پیشاب یا دست اسہال یا پیپ خارج ہوتی رہے، یا بدن کے کسی مقام مثلا آنکھ، ناک، پستان وغیرہ سے درد کے ساتھ پانی نکلتا رہے، اگر اتنا وقت مل جائے جس میں طہارت کے ساتھ فرض واجب نماز پڑھ سکے تو اس کو پھر معذور نہیں کہیں گے۔ شرائط: اول مرتبہ ثبوت عذر کے لیے شرط ہے کہ ایک نماز کے پورے وقت تک عذر قائم رہے، یعنی اس کو اتنا وقت نہ ملے جس میں اسے وضو کر سکے کہ فقط وضو کے فرائض ادا ہوں، فرض واجب نماز جو بہت لمبی نہ ہو ادا کر سکتا ہو۔ عذر کے منقطع ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایک نماز کے پورے وقت تک عذر منقطع رہے، مثلا ظہر کا وقت گزر گیا، تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا تو آخر وقت تک انتظار کر، اگر بند ہو جائے تو خیر، ورنہ اس حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر عصر کے وقت کے اندر ہی اندر بند ہو گیا تو معذور نہیں، اور جو نمازیں اتنے وقت میں پڑھی یعنی ظہر عصر، وہ دونوں وقت کی نمازیں درست نہیں ہوئی، ان کو پھر سے پڑھے، مگر اس کے لیے نفل نفس سنت کی قضا واجب نہیں۔ عصر کے وقت غیر مکروہ وقت تک انتظار کرے، اگر بند ہو تو وضو کرے اور نماز پڑھ لے، پھر اگر مقرر وقت میں خون بند ہو جائے تو وہ معذور نہ ہوگا اور اس کی وہ نماز لوٹانی پڑے گی، اور اگر عصر کے پورے وقت میں اس طرح خون بہتا رہا کہ اس کو طہارت کے ساتھ نماز پڑھنے کی مہلت نہ ملی تو اب عصر کا وقت گزرنے پر معذور کو ہونے کا حکم لگائیں گے اور اس کی پڑھی ہوئی نماز درست ہو جائے گی۔ عذر کے باقی رہنے کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت اس پر ایسا نہ گزرے کہ اس میں عذر نہ ہو، اگرچہ ایک ہی دفعہ کے لیے ہو، بس جب ایک دفعہ معذور ہوگا تو اس کے بعد کے وقتوں میں اس ذریعے خون کے بہنے وغیرہ کا ہر وقت پائے جانا شرط نہیں، بلکہ اگر ہر نماز میں پورے وقت میں ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور باقی تمام وقت بند رہے تب بھی معذور رہے گا، لیکن اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے اس میں خون بالکل نہ آئے تب معذور نہیں رہے گا۔ ایسے شخص ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، جب تک وہ وقت رہے گا اس وقت تک اس کا وضو باقی رہے گا، بشرطے کہ وضو کو توڑنے والی کوئی اور چیز واقع نہ ہو، اور اس وضو سے اس وقت میں فرض واجب یا سنت نفل قضا نماز جو چاہے پڑھ لے۔ جب یہ وقت چلا گیا اور دوسری نماز کا وقت ہے تو اب نیت سرے سے وضو کرنا چاہیے، اگر وضو پر قادر نہ ہو تو تیمم کرے۔ دوم، معذور کے وضو کو اس وقت کا گزر جانا یا کسی دوسرے حدث وضو توڑنے والی چیز یا عذر کا لاحق ہونا توڑ دیتا، مثلا نکسیر جاری رہنے کی وجہ سے وضو کیا پھر پاخانہ پیشاب کیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ معذور کی طہارت دو شرطوں سے وقت کے اندر باقی رہتی ہے، اولی کہ اس نے اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا ہو، دوسرے ایک کہ اس پر کوئی اور حدث یا عذر طاری نہ ہوا ہو۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے فجر کے وقت وضو کیا تو آفتاب نکلنے کے بعد اس وضو سے نہیں نماز پڑھ سکتا، دوسرا وضو کرنا پڑے گا، جب آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو اس وضو سے ظہر کی نماز درست پڑھنا بھی درست ہے۔ ظہر کے وقت نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب عصر کا وقت آئے گا تب نیا وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو اس کی وجہ سے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 4، کسی کو ایسا زخم تھا جو ہر وقت بہتا رہتا تھا، اس نے وضو کیا اور پھر کسی اور جگہ دوسرا زخم ہو گیا اور بہنے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نیا وضو کرنا پڑے گا، یعنی جس عذر کی وجہ سے اس نے معذور کا وضو کیا ہے تو وہ اسی عذر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے۔ کوئی اور عذر ہو گیا، مثال کے طور پر
ویسے وضو توڑ دیا تو بھی ٹوٹ جائے گا، یا پھر یہ کہ کوئی اور زخم ہو جائے کوئی اور، تو پھر اس کی وجہ سے پھر دوسرا وضو کرنا پڑے گا، بے شک وہ معذور کا ہی وضو کیوں نہ ہو۔ اگر معذور اس وقت اس بات پر قادر ہے کہ باندھنے سے یا روئی وغیرہ کے راکھ بھرنے سے خون وغیرہ عذر رک سکتے یا کم کر سکتا ہے، یا بیٹھنے میں خون جاری نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے میں جاری ہوتا ہے، تو اس کا بند کرنا واجب ہے، اور اب وہ صاحب عذر نہیں رہے گا۔ استحاضہ والی عورت کا بھی یہ حکم ہے کہ یہ حکم حیض والی عورت کے لیے نہیں ہے، یعنی حیض و نفاس جاری ہو جانا اور فرج خارج میں آ جانے کے بعد اس کو روکنے سے بھی عورت حائض ہی رہے گی۔ جس کی نکسیر جاری ہو یا زخم سے خون بہے تو آخر وقت تک انتظار کرے، پس اگر خون بند نہ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ استحاضہ والی عورت اگر غسل کرے تو ظہر کی نماز آخر وقت میں اور عصر کی نماز وضو کر کے اول وقت میں پڑھے۔ اس طرح مغرب کی نماز غسل کر کے آخر وقت میں اور عشاء کی نماز وضو کر کے اول وقت میں پڑھے۔ اور فجر کی نماز بھی غسل کر کے پڑھے تو بہتر ہے۔ یہ ادب حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے، اور عجیب نہیں ہے کہ اس کی رعایت کی برکت سے اس مرض کو فائدہ پہنچے۔ نمبر 8، معذور کی اقتداء معذور کے لیے جائز ہونے میں دونوں کا اتحاد عذر شرط ہے۔ پر جس شخص کی ریح جاری رہتی ہو اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جائز ہے جس کو ریح جاری ہوتی ہو، ویسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے جس کو سلسل بول یعنی پیشاب جاری ہو۔ اس کی مزید تفصیل امامت کے بیان میں آئے گا۔ نمبر 9، اگر معذور کا خون یا پیشاب وغیرہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے اور اگر صورتحال اس کی نماز ختم کرنے سے پہلے پھر لگ جائے تو اس کا دونوں واجب نہیں، اور اگر ایسا نہیں تو دونوں واجب ہے۔ پس اگر 1 روپیہ بھر سے زیادہ نجس ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر معذور کا خون یا پیشاب وغیرہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اگر صورتحال ایسی کی نماز ختم کرنے سے پھر لگ جائے گا تو اس کا دونوں واجب نہیں، اور اگر ایسا نہیں تو دونوں واجب ہے۔ پس اگر 1 روپیہ بھر سے زیادہ نجس ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائشیں ہیں، ان گنجائشوں پہ انسان عمل کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ مطلب ایسا نہ ہو نا کہ مطلب بس سب کچھ جائز ہو گیا، نہیں، لمیٹیشنز ہیں، ہر چیز کا اپنا لمیٹڈ حکم ہے۔ نمبر 6، استنجا کا بیان۔ پاخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کو دور کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈیلے سے پیشاب کے مخرج کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنے۔ پاخانہ کے بعد مٹی کے 3 ڈیلوں سے پاخانہ کے مقام کو صاف کرے، پھر پانی سے ڈولے۔ استنجا ان چیزوں سے جائز ہے جو پتھر کی طرح صاف کرنے والی ہے، جیسے پاک مٹی کا ڈیلا، ریت، لکڑی، پٹھا ہوا بے قیمت کپڑا، چمڑا اور اس کے سوا ایسی چیزیں جو پاک اور نجاست کو دور کرے، بشرطیکہ کی قیمت والی و احترام والی نہ ہو۔ پاک مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے۔ ڈیلے سے استنجا کرنے کا طریقہ بائیں طرف زور دے کر بیٹھے، قبلہ کی طرف منہ نہ ہو، اور اور سورج اور چاند کی طرف سے بھی بچ جائے۔ 3 یا 5 یا 7 مٹی کے ڈیلے اپنے ساتھ لے جائے۔ صاف کرتے وقت پہلے ڈیلے کو آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے اور دوسرے کو پیچھے سے آگے کی طرف لائے، پھر تیسرے کو پیچھے کی طرف لے جائے۔ یہ طریقہ گرمی کے موسم کا ہے، لیکن جاڑوں میں اس کے برخلاف پہلے ڈیلے کو پیچھے سے آگے کی طرف لائے اور دوسرے کو پیچھے لے جائے اور تیسرے کو آگے لائے۔ عورت ہمیشہ وہی طریقہ اختیار جو مرد جاڑوں میں کرتا ہے۔ یہ طریقہ مقصود نہیں بلکہ صفائی کا مددگار ہے۔ اصل مقصود صفائی اور پاکی ہے، خواہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو۔ اگر 1-2 ڈیلوں سے صفائی حاصل تو 3 کی گنتی پوری کر لے، اگر 3 سے بھی صفائی حاصل نہ ہو اور 4 سے تو 5واں ڈیلا بھی لگا لے تاکہ طاق ہو جائے، کیونکہ طاقت در کا استعمال مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ پاک ڈیلے یا پتھر دائیں طرف رکھے اور استعمال کیے ہوئے پتھر بائیں طرف رکھے اور ان کی نجس جانب نیچے کو کر دے۔ ڈیلے وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے۔ افضل یہ کہ پردہ دار جگہ ہو تو دونوں کو جمع کرے۔ پیشاب کرنے کے بعد ڈیلے استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر ڈیلے یا پتھر یا جو زمین سے اٹھا ہو یا بائیں ہاتھ میں لیا ہو وہ حرکت دے یہاں تک کہ رطوبت خشک ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ پیشاب نہیں آئے گا۔ بعض کے نزدیک استبراء یعنی پیشاب کے بعد چند قدم چلنا یا زمین پر پاؤں مارنا یا کھنکارنا یا دائیں ٹانگ
پر بائیں ٹانگ کے لپیٹ لینا، اور پھر اس کے برعکس کرنا واجب ہے تاکہ رکا ہوا قطرہ نکل آئے۔ لوگوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ہر شخص کے لیے اپنا اطمینان ضروری ہے۔ یہ استبراء کا حکم مردوں کے لیے، عورت یا پیشاب سے فارغ کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر پہلے ڈیلے سے مقام پیشاب کو خشک کرے، پھر پانی سے طہارت حاصل کرے، صرف پانی سے طہارت حاصل کر لے۔ پانی سے استنجا کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے ہاتھ کو کلائی تک دھو ڈالے، پھر اگر روزہ دار نہ ہو تو پہانے کے مقام کو خوب ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ جائے اور بائیں ہاتھ سے خوب استنجا کرے، اور اس قدر دھوئے کہ اس کو پاکی کا یقین یا ظن غالب ہو، اور چکنائی جاتی رہے۔ چکنائی سے مراد یہ کہ وہ جو ہے نا وہ کردرا پن آ جائے، مطلب ویسے اسکن جو ہے نا کردرا ہوتا ہے، تو اگر گیلا ہاتھ اس پہ لگائے تو وہ کردرا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس پہ اگر چکنائی لگی ہو تو پھر وہ چکنا لگتا ہے، مطلب ہے کہ کردرا نہیں ہوتا، اسموتھ ہوتا ہے۔ یہ اس کی نشانی، کیونکہ وہ جگہ نظر تو آ نہیں سکتی، تو آپ کو پتہ تو نہیں چل سکتا، تو صرف اسی سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اچھا، دھونے میں خوب زیادتی کرے، اور اگر روزدار نہ ہو تو زیادتی نہ کرے، اور روزدار ہو تو زیادتی نہ کرے، اور نہ زیادہ پھیل کر بیٹھ جائے۔ دھونے کا کچھ شمار قطار نہیں ہوگا، وسوسے والا شخص تو اپنے لیے 3 مرتبہ دھونا مقرر کرے۔ وسوسے والا شخص، یہ شکی آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر کہا جائے وہ تو پھر لگا رہے گا۔ شک بھی عجیب بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کو بچائے۔ بعض اس حد تک شکی ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے لگے رہتے ہیں، ان کی صفائی نہیں ہوتی، اور خوب تنگ ہوتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں، ہاں جی، لیکن بس وہ شک کی بیماری ایسی نیورونز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر علاج کرنا پڑتا ہے باقاعدہ اس کا۔ عورت کشادہ ہو کر بیٹھے اور ہتھیلی سے اوپر دھو لے۔ عورت مرد سے زیادہ کشادہ ہو کر بیٹھے، پیشاب کے مقام کو پہلے دھوئے، یہی مختار ہے۔ مقام استنجا کے پاک ہونے کے ساتھ ہی ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ استنجا کے بعد ہاتھ کلائیوں تک دھو لے جیسے کہ شروع میں ہاتھ دھوتا ہے، تاکہ خوب ستھرا ہو جائے۔ جاڑے میں گرمیوں کی نسبت مبالغہ کرے، اور گرم پانی ہو تو جاڑے کا حکم بھی گرمیوں کی طرح ہے۔ اصل میں جاڑے میں اس لیے کہ وہ خشک ہوتا ہے نا یہ سکن، تو اس پہ خشکی آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ نیچے وہ پانی نہیں جاتا، تو اس کو اچھی طرح رگڑ لے تاکہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ پانی پہنچ جائے۔ مکروہات استنجا۔ نمبر 1، استنجا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنا خلاف ادب مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ جو غیر مکلف لوگ ہیں نا، ان کے اوپر کھانا خالی ہوتا ہے، بیچاروں بالکل ہی پتہ نہیں چلتا، تو وہ قصداً اپنے ٹوائلٹس قبلہ رخ بناتے۔ اچھا، لاجک کیا ہے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہ جو ہے نا مطلب ہے کہ نہ شمال کی طرف ہو نہ جنوب کی طرف ہو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف۔ اب یہاں سارا مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو یہ حکم مدینہ منورہ کے لیے تھا۔ مدینہ منورہ میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، تو لہٰذا وہاں جنوب کی طرف اس لیے نو کہ رخ ہوتا ہے قبلہ رخ، اور شمال کی طرف اس لیے نو کہ پھر پیٹ ہوتا ہے، تو دونوں ٹھیک نہیں ہے، تو یا مشرق ہو یا مغرب ہو، لیکن وہ تو مدینہ منورہ کے لیے حکم ہے نا، تو ہر جگہ کے لیے حکم تو نہیں ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ مطلب ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو، تو یہاں قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو ان خدا کے بندوں کا بالکل ہی اوپر کا کھانا خالی ہوتا ہے، یعنی بس سوچتے نہیں ہیں کہ عقل بھی کچھ لڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل آپ کو دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ آپ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہاں پر چونکہ صاف لکھا ہے استنجا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنا خلاف ادب یا مکروہ تحریم ہے، تنزیہ ہے۔ دوم، ہڈی، خشک، گوبر، لید، کانے کی چیز، شیشہ، چونا، لوہا، چاندی، سونا وغیرہ، پکی ٹیکری، پکی اینٹ، پتے پال، روئی، کوئلہ، نمک، ریشمی کپڑا اور قیمتی اور محترم چیز سے استنجا کرنا مکروہ۔ نمبر 3، بلا عذر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، لیکن اگر بائیں ہاتھ میں کوئی عذر ہو تو کراہت نہیں۔ جب بائیں ہاتھ کسی کا فریکچر ہو جائے، پلستر لگا ہو تو نہیں کر سکتا، پھر دائیں ہاتھ سے بھی کرے گا۔
کیونکہ یہ کراہت والی بات ہے تو کراہت پہ نہیں رہتی۔ نمبر 4 نجس چیزوں سے استنجا کرنا۔ نمبر 5 ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جو نجاست صاف نہ کرے، جیسے سرکہ وغیرہ۔ نمبر 6 ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جس سے انسان اس کے جانور نفع حاصل کر سکے۔ نمبر 7 جس پتھر یا ڈیلے وغیرہ سے خود یا کوئی اور شخص استنجا کر چکا اسے دوبارہ استنجا کرنا، لیکن پتھر کے کئی کونے ہو اور ہر مرتبہ نئے کونے سے استنجا کر لے تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر 8 کاغذ سے استنجا کرنا اگرچہ کوہرا ہو، یہ لکھنے والے کاغذ کی بات ہے جس پہ لکھا جاتا ہے، چونکہ ٹیشو پیپر جو ہے نا یہ تو بنا ہی اس لیے ہوتا ہے، ٹوائلٹ پیپر وہ تو اسی کے لیے بنا ہوتا ہے، تو اس سے اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پہ کوئی لکھ نہیں سکتا۔ تو خط چونکہ یعنی محترم چیز ہے لکھنا، تو اس وجہ سے ایسے کاغذ جس پہ کوئی لکھ سکتا ہو اس سے استنجا کرنا ٹھیک نہیں۔ بلا اجازت کسی غیر آدمی کے پانی یا کپڑے یا کسی اور چیز سے استنجا کرنا۔ نمبر 10 زمزم شریف سے استنجا کرنا۔ نمبر 11 ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی غیر شخص کی نظر اس کی سطر پہ پڑتی ہو۔ نمبر 2 اقسام استنجا۔ پانی سے استنجا 5 قسم پر ہے، ان میں سے پہلی 2 قسم کا استنجا فرض ہے۔ ایک مخرج کا اس وقت دھونا فرض ہے جبکہ جنابت یا خیز یا نفاس کی وجہ سے غسل کرے۔ جب نجاست مخرج سے زائد ہو، خواہ توڑی ہو یا بہت سے یا بہت، اس میں زیادہ احتیاط اور شیخین کے نزدیک جب مخرج کے علاوہ قدر درہم سے زیادہ ہو تو دھونا فرض ہے۔ نمبر 3 سنت، جب نجاست مخرج سے نہ بڑھے تو استنجا کرنا سنت ہے۔ نمبر 4 مستحب، صرف پیشاب کیا ہو یا پخان نہ کیا ہو، نجاست مخرج سے نہ بڑھے تو اس وقت پیشاب کی جگہ کو دھونا بعض کے نزدیک مستحب اور بعض کے نزدیک سنت۔ 5 بدعت، ریح نکلنے سے فصل لینے اور سونے کے بعد استنجا بدعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی چیز لوگوں نے ڈیولپ کی ہوگی۔ نمبر 7 بیت الخلاء کے مسائل۔ نمبر 1 مستحبات آداب بیت الخلاء، جن کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے اس کے سوا اور کپڑے پہن کر بیت الخلاء میں جانا۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنے کپڑوں کو نجاست و مستعمل پانی سے بچانا۔ نمبر 2 سر کو ڈام کر بیت الخلاء میں جانا۔ نمبر 3 جنگل میں جائے تو لوگوں کی نظروں سے دور نکل جانا۔ نمبر 4 انگوٹھی وغیرہ جس پر اللہ کا نام، قرآن کی آیت، کسی رسول یا بزرگ کے نام ہو یا حدیث وغیرہ کے الفاظ ہو تو اسے نکال لے، اگر تعویذ وغیرہ کپڑے میں لپٹا ہو تو ساتھ ہونے میں کراہت نہیں۔ 5 پاخانہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیرے پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں ناپاک جنیوں سے۔ یہ جو ہے نا یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے۔ یہاں قریب ہی ایک مدرسہ تھا بنات کا، اس کی جو محتمل صاحب تھی وہ ہمارے ایک دوست کی بہن تھی۔ تو اس مطلب جو ہے نا اس نے مطلب ان کے بھائی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یعنی ان کی بہن پہ جنات آتے تھے، تو کہتے اس جن نے کہا کہ تم لوگ جو یہ دعا پڑھ کے آتے ہو نا اندر، پھر تم ہمیں نظر نہیں آتے ہو، لیکن اگر تم یہ دعا نہیں پڑھتے ہو پھر ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ دیکھو نا دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ناپاک جن اور ناپاک جنیاں۔ نمبر 6 داخل ہوتے وقت پہلے بائیں پاؤں داخل کرنا، باہر آتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں نکالنا۔ نمبر 7 کھڑے ہونے کی حالت میں سطر نہ کھولے بلکہ بیٹھنے کے قریب ہو کے کھولے، ضرورت سے زیادہ بطن نہ کھولے۔ نمبر 8 دونوں پاؤں کو فاصلے سے رکھے یعنی کل کر بیٹھے اور بائیں پاؤں پر زور زیادہ دے کر بائیں طرف جھکا رہے۔ 9 بات نہ کرے، نہ زبان حلق وغیرہ سے اللہ کا ذکر کرے، البتہ دل میں اللہ کا ذکر کا خیال کر سکتے، اس وقت کا ذکر اپنی نجاست کا احساس اور اللہ پاک کی پاکی کا خیال کرنا۔ چینک اور سلام اور اذان کا جواب نہ دے، خود چینک آئے تو دل میں الحمدللہ پڑھ لے، زبان سے نہ پڑھے۔ 10 کسی دینی مسئلہ پر غور نہ کرے۔ 11 بلا ضرورت اپنے صدر کو نہ دیکھے، نہ اپنے بدن سے کیلے، نہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے، بلا وجہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھا۔
12 جب فارغ ہو جائے تو مقام نجاست کو صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھا ہونے سے پہلے بدن کو چھپا لے۔ نمبر 13 بیت الخلاء سے باہر کر یہ پڑھے الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پانی سے استنجا کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو لائے تک دھونا تاکہ خوب ستھرا ہو جائے۔ 2 مکروہات بیت الخلاء۔ نمبر 1 قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پخانہ پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ بھول سے ایسا ہو تو مستحب ہے قبلہ کی طرف سے جس کے در ہو سکے بچ جائے اور رخ پہلے۔ گھر کے استنجا خان اور جنگل سب جگہ یہ حکم ہے۔ عورت کے لیے چھوٹے بچے کو قبلہ کی طرف بٹھا کر فرات کرانا مکروہ اور منع ہے، اس کا گناہ عورت پر ہے۔ نمبر 2 پیشاب پائخانے کے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ یا پیٹ کرنا بظاہر قرات تنزیہ ہے۔ نمبر 3 بلا عذر کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا بالکل ننگا ہو کر پیشاب کرنا۔ نمبر 4 جاری پانی، بند پانی، نہر، کنویں، حوض یا چشمہ کے کنارے یا پھلدار درخت کے نیچے کھیتی میں یا ایسے سائے میں جہاں بیٹھنے سے آرام ملے پیشاب یا پاخانہ کرنا۔ 5 مسجد یا عیدگاہ کی دیوار کے پاس قبرستان میں چوپائے جانور یا لوگ کے بیٹھنے یا رستہ چلنے کی جگہ پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا۔ بند قلیل پانی میں پیشاب یا پاخانہ کرنا حرام ہے، بند کثیر پانی میں مکروہ تحریمی اور جاری میں مکروہ تنزیہ ہے۔ البتہ جو لوگ دریا سمندر کا سفر کرتے ہیں ان کے لیے بوجھ مجبوری جائز ہے۔ مسجد میں یا مسجد کی چھت میں بول براز کرنا حرام ہے۔ نیچے جگہ بیٹھ کر اونچی جگہ پیشاب کرنا۔ چوہے، سانپ اور چونٹی کے بلکہ ہر سوراخ میں پیشاب کرنا۔ 9 قافلہ یا خیمہ کے کسی مجمع کے قریب پیشاب کرنا۔ سخت زمین پر پیشاب کرنا، اگر ایسی جگہ ضرورت پڑے تو پتھر یا ایسا وغیرہ سے کوٹ کر یا گود کر نرم کر لے تاکہ چینٹے نہ اڑے۔ پیشاب کر کے اس جگہ وضو یا غسل کرنا، غسل یا وضو کی جگہ یا پیشاب پخانہ کرنا، یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر یاد نہیں رہیں گے، تیاری نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالی ہم سب